السلام علیکم۔ آج کی کہانی خفیہ نکاح۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ یہ کہانی تحریم کی کہانی ہے جو بے گناہ ہو کر بھی سزاوار ٹھہری۔ ہمارا علاقہ کافی پسماندہ ہے۔ دنیا ترقی کر کے چاند اور مریخ تک جا پہنچی ہے، مگر ہماری سرزمین پر جہالت کے اندھیرے ابھی بھی آباد ہیں۔ حکومت کبھی کوئی فلاحی کام شروع کرتی بھی تو علاقے کے چند دقیانوسی خیالات کے حامل افراد ان منصوبوں پر کام کو دشوار بنا دیتے تھے۔ یہ آج کی بات نہیں، کوئی 40 سال پہلے کا واقعہ ہے جس کو ہم آج تک نہیں بھلا سکے۔ ان دنوں فیملی پلاننگ کے منصوبوں کو چلنے نہ دیا جاتا تھا، بلکہ ٹیم آ کر علاقے میں کام کرنا چاہتی تو راہ میں روڑے اٹکائے جاتے تھے۔ جو لوگ گروپ کی شکل میں یہاں کام کے غرض سے سکونت اختیار کرتے، ان کو تنقید اور لعن طعن کا ہدف بنا لیا جاتا۔ خاص طور پر ملازم خواتین پر سخت نکتہ چینی ہوتی۔ تحریم بھی ایک ایسی ہی لڑکی تھی جو خاندانی منصوبہ بندی کے محکمے میں بطور ہیلتھ وزٹر ملازم تھی۔ وہ اپنے گروپ کے ساتھ آئی تھی اور اس کی ڈیوٹی گھر گھر جا کر عورتوں کو کم بچے، خوشحال گھرانہ اور خاندانی منصوبہ بندی پر آمادہ کرنا تھا۔ بچوں میں مناسب وقفہ، ماں کی بہتر صحت اور بچوں کی پیدائش اور نشو و نما کی بہتر تعلیم اور شعور دینا بھی اس کی ڈیوٹی کا حصہ تھا۔ ظاہر ہے عورتوں تک عورت کی رسائی ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ گھر گھر جا کر علاقے کی خواتین میں تلقین کرتی اور گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی مفت دوائیں اور اشیاء بھی تقسیم کرتی تھی۔ علاقے کے لوگ اگرچہ اس کا اپنے گھروں میں آنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن عورت ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ تہذیب سے پیش آنے پر مجبور تھے۔ روبرو اسے کچھ نہ کہتے، مگر پیٹھ پیچھے بڑبڑاتے رہتے تھے کہ یہ عورت ناحق ہماری خواتین کو ایسے امور پر اکساتی ہے جسے ہم اخلاقاً جائز نہیں سمجھتے۔ خیر، اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے عقائد ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں تعلیم کی کمی کے ساتھ ساتھ غربت بھی بے انتہا تھی، لہٰذا لوگوں کی سوچ کو بدلنا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنی ریت و روایات کے مطابق جینا پسند کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کے رسم و رواج میں مداخلت کرتا تو مرنے مارنے پر بھی تل جاتے تھے۔ تحریم کو اپنی نوکری سے غرض تھی اور جو ڈیوٹی سونپی گئی تھی وہ اس کو بجا لانے پر مجبور تھی۔ لوگوں کی باتوں کا اثر لیتی تو ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے، اس لیے اس نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ وہ ہمارے علاقے میں اکیلی نہ آئی تھی، محکمے کے 3 مرد بھی ہمراہ تھے۔ ان مردوں نے الگ رہائش اختیار کی اور اپنے آفس میں قیام پذیر ہو گئے، لیکن تحریم کو رہائش کی خاطر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لینا پڑا کیونکہ وہ مرد حضرات کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ جلد ہی ہمارے علاقے میں تحریم کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ افواہیں اڑانے لگے کہ اس عورت کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی عورت جوان اور خوبصورت ہو اور اکیلی بھی رہتی ہو، یہ بات میرے علاقے کے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت جلد لوگوں کی نگاہوں میں آ گئی، پھر سرگوشیاں جنم لینے لگی اور تحریم کی شہرت گلی گلی پھیل گئی۔ تحریم 22 سالہ FA پاس دوشیزہ تھی۔ ایک پسماندہ علاقے میں اس کا اکیلے رہنا قیامت سے کم نہ تھا۔ مقامی لوگوں نے چاہا کہ اس کا تبادلہ کروا دیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ غصے کا کڑوا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ جب تحریم تر و تازہ ہو کر ڈیوٹی کے لیے باہر نکلتی، لوگ اس کا منہ دیکھتے رہ جاتے۔ کچھ مرد تو لالچی نگاہوں سے دیکھتے اور کچھ قہر و غضب سے اس پر نگاہ ڈالتے۔ وہ ایک ایسے علاقے میں بڑا سا دوپٹہ سر پر اوڑھ کر باہر نکلتی تھی جہاں عورتوں کو قدم گھر سے نکالنے کی ممانعت تھی، اور وہ بھی انتہائی ضرورت پر شٹل کاک قسم کا برقع اوڑھ کر کہیں آتی جاتی تھی۔ تحریم تو بڑے شہر کی تھی اور کراچی کے کالج سے پڑھ کر آئی تھی۔
وہ مردوں سے بلا جھجک گفتگو کر سکتی تھی۔ تبھی لوگوں نے اس کے بارے میں چہمگوئیاں شروع کر دیں کہ یہ عورت ٹھیک نہیں، اپنے محکمے کے ملازمین مردوں کے ساتھ ہنستی بولتی ہے، بلا تکلف گفتگو کرتی ہے، ان کے ساتھ کھانا کھاتی اور چائے پیتی ہے، لہٰذا اس کی دوستی ان کے ساتھ غلط قسم کی ہی ہوگی۔ یہ باتیں در حقیقت یہاں بے حد معیوب سمجھی جاتی تھیں۔ اس پر ترا یہ کہ کبھی کبھار محکمے کے افسران جو دورے پر آتے وہ تحریم کے مکان پر بطور مہمان ٹھہر جاتے تھے۔ یہ بات علاقے کے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن چند افراد ایسے بھی تھے کہ وہ تحریم کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جن سے تحریم کی تھوڑی بہت جان پہچان ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک نوجوان منصب خان تھا۔ منصب خان ایف اے پاس تھا اور ہاسپٹل کے سرکاری محکمے میں ملازم تھا۔ بہت خوبرو اور ملنسار تھا۔ اس نے اپنے چچا کے پاس شہر جا کر پڑھا تھا اور خیالات بھی شہری لوگوں جیسے ہی تھے۔ اس کا واسطہ دواؤں کے سلسلے میں تحریم سے اکثر پڑتا رہتا تھا۔ تحریم کے جاننے والوں کو اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ تحریم منصب خان سے التفات کیوں بڑھا رہی ہے۔ وہ اس بات پر برہم رہنے لگے کہ منصب روزانہ تحریم سے کیوں ملاقات کرتا ہے۔ ایک دن یہ نوجوان فیملی پلاننگ کے دفتر کے باہر اکٹھے ہو گئے اور منصب خان کو گھیر لیا۔ اسے تنبیہ کی کہ وہ تحریم سے میل جول ختم کر دے ورنہ اس کی خیر نہیں۔ منصب خان نے اس معاملے سے تحریم کو آگاہ کیا۔ غالباً وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے اور اپنا گھر بسانا چاہتے تھے۔ تحریم نے منصب خان سے کہا کہ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم شادی کر لیں۔ منصب خان کی منگنی اپنے تایا کی بیٹی سے ہو چکی تھی۔ وہ خاندانی ناراضگی سے خوفزدہ تھا، لیکن تحریم کے اصرار پر بات مان لی۔ دونوں نے سوچا فی الحال شادی کو خفیہ رکھیں گے، پھر مناسب موقع پر اعلان کر دیں گے۔ دونوں ہی کو علم تھا کہ اگر محبت کا پتہ چلا تو لوگ ان کو سکون سے جینے نہ دیں گے۔ وہ ضرور شادی کی راہ میں روڑے بھی اٹکائیں گے، اس لیے خاموشی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ منصب خان نے تحریم سے کہا کہ یہ علاقہ تمہارے لیے پردیس ہے، لوگ تمہاری ملازمت اور آزاد روش کو پسند نہیں کرتے، لہٰذا ہمارا کھلم کھلا شادی رچانا یہاں خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ ہم ایک دن کے لیے کوئٹہ جا کر کورٹ میرج کر لیں، جب مناسب موقع ہوگا تو بتا دیں گے۔ منصب کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اس معاملے سے کوئی اس کے والدین کو قبل از وقت خبردار نہ کر دے۔ وہ دوسرے شہر میں اقامت پذیر تھے۔ منصب اس علاقے میں ملازمت کی وجہ سے رہ رہا تھا۔ دونوں نے کوئٹہ جا کر نکاح پڑھوا لیا، جس کی کانوں کان خبر ہمارے علاقے کے لوگوں کو نہ ہو سکی۔ لوگ اب بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ لڑکی بغیر کسی رشتے کے منصب سے ملتی ہے۔ قدرتی امر کے نکاح کے بعد یہ دونوں کچھ زیادہ ہی ملنے لگے تو چرچے بھی زیادہ ہونے لگے۔ تحریم نے دوسرے لوگوں سے بے التفاتی اختیار کر لی۔ وہ اب کسی بھی مرد سے بات نہ کرتی۔ جن لوگوں سے پہلے بلا خوف و خطر گفتگو کر لیتی تھی ان سے بھی رخ پھیر لیا۔ تبھی یہ لوگ اور بھی زیادہ حاسد ہو گئے۔ وہ منصب سے جلنے لگے کیونکہ تحریم اب صرف منصب سے ہی ہم کلام ہوتی تھی۔ لوگوں کو علم نہ تھا کہ وہ میاں بیوی کے رشتے میں بندھ چکے ہیں۔ ایک روز علاقے کے ایک آدمی نے شام کے وقت ان دونوں کو آبادی سے کچھ دور ایک ویران چوکی کی طرف جاتے دیکھ لیا۔ اس نے آ کر دوسروں کو بتایا کہ یہ دونوں ویران چوکی میں ملتے ہیں۔ لوگوں نے چھپ کر تعقب کیا اور کھوج لگایا کہ واقعی یہ ویران چوکی میں رات کو ملاقات کرتے ہیں۔ اس علاقے کے لحاظ سے یہ بات بہت ہی بے غیرتی کی بات تھی کہ جوان مرد و عورت رات کے وقت ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ویرانے میں عشق کی گھاتیں کریں اور یہ لوگ خاموش تماشائی بنے رہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ لوگ سوچنے لگے کہ ان دونوں کی کیا سزا ہے۔ ظاہر ہے ان کے مطابق ان کی سزا صرف موت تھی۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ انہوں نے نکاح کر رکھا ہے اور دنیا والوں کے خوف سے اسے ظاہر نہیں کرتے۔
ابھی منصب خان اور تحریم کے نکاح کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ ان خدائی ٹھیکیداروں نے منصوبہ بنایا کہ ان کو ان کے کیے کی قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس منصوبے میں وہی جوان پیش تھے جو تحریم سے پہلے کبھی بات چیت کرنا چاہتے تھے یا اس سے راہ و رسم بڑھانا چاہتے تھے۔ شاید ان کے دلوں میں اس لڑکی کے ساتھ دوستی کی خواہش تھی۔ بہرحال اب وہ رقابت کی آگ میں جھلس رہے تھے۔ یہ 3 نوجوان تھے جنہوں نے دونوں کے تعاقب کا بیڑا اٹھایا۔ ان دنوں سخت سردیاں تھیں، طوفانی یخ بستہ ہوائیں چلتی تھیں۔ پچھلے 1 ہفتے سے کسی نے سورج کا منہ نہ دیکھا تھا۔ اس رات گشت پر کچھ سپاہی بھی نکلے ہوئے تھے۔ جب وہ ویران چوکی سے آگے سرحد کی طرف گشت لگا کر واپس پلٹے تو سردی سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ برف باری شروع ہوتے ہی جسم میں خون جما دینے والی کیفیت ہو رہی تھی۔ موسم زیادہ خراب ہو گیا تو آگے چلنا دشوار ہوا۔ تب یہ چاروں اہلکار ٹھٹھرتے ہوئے کسی مناسب سائبان کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگے۔ کچھ دوری پر ان کو وہ ویران چوکی نظر آئی جہاں چھت کے نیچے برف باری زیادہ ہو جانے کی صورت میں پناہ لی جا سکتی تھی۔ مزید سفر ممکن نہ تھا۔ وہ گرتے پڑتے چوکی تک آ گئے۔ انہوں نے سوچا رات کا باقی حصہ یہاں گزار کر صبح نکل جائیں گے۔ جو ہی یہ چوکی کے دروازے تک پہنچے، اندر بنی کوٹھڑی سے عجیب سی بو آئی۔ انہوں نے سمجھا کہ کسی پکنک پر آنے والی پارٹی نے یہاں بکرا بھون کر سجی سے لطف اٹھایا ہوگا، کیونکہ اکثر لوگ اس طرح بکرے بھون لیتے تھے۔ مکمل اندھیرا ہونے کے باعث ان کو اندر کا منظر نظر نہ آ رہا تھا۔ ایک اہلکار نے ٹارچ نکال کر روشنی ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ 2 انسانی جسم فرش پر ایسے عالم میں پڑے تھے کہ ان کے دل دہل گئے۔ اب کوٹری کے اندر ٹھہرنا محال لگا تو یہ باہر آ کر چوکی کے چھجے تلے اکڑوں بیٹھ گئے۔ چھجا کافی نکلا ہوا تھا، برف سے بچاؤ ممکن تھا۔ یہاں ایک چارپائی بھی پڑی تھی۔ انہوں نے اس کی آڑ بنا لی اور اوپر برساتی کوٹ ڈال لیے جو ان کے پاس موجود تھے۔ 4 گھنٹے بعد صبح ہو گئی، مگر یہ 4 گھنٹے ان اہلکاروں کے لیے 4 صدیوں سے زیادہ تھے۔ پولیس اسٹیشن آ کر واقعہ درج کرایا۔ پولیس نے معاملے کا جائزہ لیا اور جلے ہوئے اجسام کو چارپائی پر ڈالا۔ اس وقت ان کے جسموں کے ٹکڑے گرنے لگے جن کو اٹھا کر چارپائی پہ ڈالتے جاتے تھے اور چٹائی میں لپیٹتے جاتے تھے۔ چوکی کی کوٹری میں دیوار پر ایک مرد کی واسکٹ اور ایک عورت کا دوپٹہ کھونٹی پر موجود تھا۔ عجب اتفاق کہ یہ چیزیں جلنے سے محفوظ رہیں، جس کی وجہ سے جلے ہوئے اجسام کی نشاندہی ہو گئی کہ یہ کون تھے۔ اس کہانی کا دردناک پہلو یہ ہے کہ واسکٹ کی جیب میں منصب خان اور تحریم کا نکاح نامہ بھی موجود تھا، جس سے علاقے والوں کو پتہ چلا کہ یہ عاشق اور معشوق نہیں بلکہ میاں بیوی تھے۔ جی ہاں، وہ لاشیں منصب خان اور تحریم کی تھیں۔ منصب خان والدین کا اکلوتا لڑکا تھا۔ ظالموں نے دوسرے شہر کا ہونے کی وجہ سے اس کو بھی سزا دی۔ دونوں کو رسیوں سے باندھ کر مٹی کا تیل ڈالا اور جلا دیا۔ ان کے منہ بھی کپڑے سے باندھ دیے تاکہ سسک بھی نہ سکیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ان 2 محبت کرنے والوں کو جلا کر راکھ کیا کبھی پکڑے نہ جا سکے، کیونکہ اس واردات کا کوئی عینی شاہد تھا اور نہ ہی کوئی گواہ۔ جن لوگوں پر شک تھا ان کو محض شک کی بنا پر کوئی سزا نہیں دلوا سکتا تھا۔ اس لیے یہ گھناؤنا فعل کن لوگوں نے کیا ہوگا وہ جاننے کے باوجود قاتلوں تک انصاف کا ہاتھ نہ پہنچ سکا، ان کو سزا نہ ہو سکی۔ آج 40 سال گزر چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ قادر مطلق نے ضرور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہوگا، اور اگر اس دنیا میں ان کو سزا نہ ملی تو میں جانتی ہوں کہ وہ تحریم اور منصب خان کے دیندار ہیں اور اگلے جہان میں ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اسی لیے میں آج بھی لوگوں سے کہتی ہوں کہ شادی کو خفیہ رکھنا خلاف شریعت ہے، اور اگر نکاح کیا ہے تو اس کو چھپاؤ مت بلکہ اعلان کرو، کیونکہ نکاح کا مطلب ہی اعلان کرنا ہے۔